سبل امام الانبیاء حبیب کبریا تاجدار حلقہ مشکل کشا حاجت روا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ ذی وقار حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کے احسان سے میں اور آپ 2 مہینے کے بعد اللہ کی اس گھر میں محفل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جتنے بھائی تشریف لائے تمام کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، جان مال کی تندرستی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مختصر گفتگو کرنی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر صرف ہم حضور کی نعمت کا شکر ادا کر لینا، صرف حضور کے ملنے کی نعمت پر، تو تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ حضور اتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہم محفلیں سجاتے ہیں، کو کریٹ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد، مدعا اور وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ جن کے نام پر آئے بیٹھے ہیں نا، ان کی نگاہ خاص ہم پہ پڑ جائے، ان کی نگاہ خاص سے جو ہم سرفراز ہو جائے، ان کی نگاہ خاص سے ہم مستفیض ہو جائے۔ اس لیے کہ جو بڑوں کی نگاہ خاص میں آ جاتے ہیں نا، وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کی نگاہ میں آ جائے وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں کہ ہم ان کی خاص نگاہ عنایت میں آ جائیں، اور کیسی نگاہ عنایت کہ جس طرف پڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس نگاہ عنایت کو حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ ان محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہ خاص پڑ جائے، تاکہ کچھ بگڑی سور جائے، کچھ قسمت جو ہے وہ جاگ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت پیغام اس امت کو دیا۔ جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے نا، تو راستے میں آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، اور ایسا جملہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نا سونے کے قلم سے لکھا جائے، سونے کے قلم سے لکھنے کے یہ قابل ہے۔ اتنا شاندار اور اتنا خوبصورت جملہ۔ آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑا بد نصیب وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی میں حضور کی توجہ ہی حاصل نہیں کی، جس کی ساری زندگی گزر گئی لیکن وہ حضور کی توجہ نہیں حاصل کر سکا۔ غفلت میں جو ہے وہ گناہوں میں، اللہ رسول کی نافرمانی میں اس کی زندگی گزر گئی، لیکن وہ حضور کی توجہ نہیں حاصل کر سکا۔ اس لیے کوشش کیا کرے، کچھ ایسا کام کر لے، کوئی ایسا عمل کر لے کہ ان کی نگاہ عنایت میں آ جائے، ان کی نگاہ خاص میں ہم آ جائیں۔ اس لیے کہ جو ان کی نگاہ خاص میں آ جاتا ہے، جو ان کی نگاہ خاص میں آ جاتا ہے، جو سمجھتے ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ، جو اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں، ان کے لیے تو بس یہ شعر ہی کافی ہے کہ محمد کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے، محمد کا در چھوڑ کر کہاں جاؤ گے، اگر گزارا نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے، اور تمہیں خدا ہی ملا اور تم خدا ہی کو مانو، لیکن اگر خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ جو اعتراض کرتے ہو ان کی تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن جو نگاہ خاص حاصل کرتے ہیں، جو ان کی نگاہ میں اچھا اور جو ہے وہ ستھرا بننے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ چھوٹا سا نقطہ کہ جو ان کی نگاہ خاص میں آ جاتا ہے، جو ان کی نگاہ میں چلتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے حضور کی نگاہ میں جو چلتا ہے، پھر حضور اس کو کس طریقے سے چلاتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی شیخ صاحب کے پاس آ جائے نا، تو پھر اس کا بھی نا پیٹ تھوڑا پھول جاتا ہے، اس کا سینہ تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں وزیر صاحب کے ساتھ ہوں، میں فلاں علاقے کے جو فلاں صدر کے ساتھ ہوں، اتنے بڑے آدمی کے ساتھ میں ہوں، اس کا سینہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو جو حضور کے ساتھ ہو، جس کو حضور چلا رہے ہو، شیر شمشیر زر،
فاتح خیبر شکر، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے، ہم نے علماء سے بھی سنا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھیر کرنا اپنے ایک ہاتھ میں ڈھال بنا لیا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا، یہ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، علماء سے بھی ہم نے سنا ہے۔ لیکن جب جنگ ختم ہو گئی نا تو وہی دروازہ جس کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھیر کر ایک ہاتھ سے ڈھال بنا لیا تھا، 40 بندے مل کر اس کو ہلا بھی نہیں سکے۔ 40 بندے مل کے اس کو اٹھانا تو دور کی بات، ہلا بھی نہیں سکے۔ لیکن وقت گزرتا ہے نا، وقت کس کے لیے ٹھہرتا ہے؟ آج کے جو یہ ٹائم آپ کے پاس ہے، الحمدللہ غنیمت ہے کہ حضور کے نام پہ آپ بیٹھے ہیں، لیکن کل یہ وقت آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ ٹائم کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، وقت بیتتا گیا بیتتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر عثمان غنی خلافت پہ آئے، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو جو وہ سنبھالا۔ اور جب آپ خلیفہ بنے تھوڑا وقت گزر گیا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو تابعی بزرگ حاضر ہوئے، اور جب وہ حاضر ہوئے نا تو اس وقت انہوں نے کیا دیکھا کہ مولا علی شیر خدا جو کی روٹی کا ایک خشک نوالا وہ چبا رہے، تناول فرما رہے۔ لیکن وہ تابعی کہتے ہیں ہم نے مولا علی شیر خدا کے چہرے کی طرف دیکھا تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہ جو کی خشک روٹی تھی نا، اس کو چبانا مولا علی شیر خدا کے لیے جو مشکل ثابت ہو رہا، وہ مشکل سے چبا رہے ہیں۔ وہ جو کی خشک روٹی چبانے میں تھوڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کہاں ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم بھی حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ ہم نے بھی سن رکھا تھا کہ مولا علی شیر خدا نے ایک ہاتھ سے جو ہے وہ خیبر کا دروازہ جو ہے وہ گھیر کر ڈھال بنا لیا ہے، لیکن یہاں کیا ہے، خشک روٹی کا نوالا بھی جو ہے مشکل سے چبا رہے ہیں۔ اب وہ منافق نہیں تھے، ماننے والے تھے، اور دل میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دل میں بات رکھ کے نا ہم شک و شبہ کی جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، پھر نفرتیں بڑھتی ہیں، پھر دشمنیاں بڑھتی، لیکن وہ منافق نہیں، ماننے والے تھے۔ فوراً بارگاہ علی میں اپنا نا عریضہ پیش کر دیا، عرض کیا کرتے ہیں، یا علی یہ کیا رنگ ہے اور وہ کیا رنگ تھا؟ فوراً عرض کر دیا، کہا حضور یہ کیا رنگ ہے اور وہ کیا رنگ تھا؟ جب مولا علی شیر خدا نے اتنی سی بات سنی نا تو رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، کہا بھائی یہ جو میں خشک روٹی کا نوالا چبا رہا ہوں نا، اس میں علی کی اپنی طاقت ہے۔ یہ جو خشک روٹی کا نوالا چبا رہا ہوں یہ علی کی اپنی خود کی طاقت ہے، اور جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے وہ کھیل دیا تھا نا، وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت، وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت تھی۔ تو جو حضور جس کو چلاتے ہیں پھر وہ ایسے چلتے ہیں، پھر وہ اس طریقے سے چلتے ہیں جس کو حضور چلاتے ہیں۔ تو ان کی نگاہ خاص میں آنے کی کوشش کرے، کوئی عمل ایسا کر لے، کوئی کام ایسا کرے کہ جس سے حضور راضی ہو جائے، حضور خوش ہو جائے اور شفقتیں بڑھ جائے۔ ویسے شفقتیں تو ہر ایک پر ہیں، ہر ایک پر حضور کی شفقت، اس لیے کہ ان کا وسیلہ اگر نہ ہو درمیان میں تو پھر ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں۔ شفقت تو حضور کی سب پہ ہے، لیکن خاص شفقت نہ وہ والی خاص شفقت جو حضرت بلال حبشی پہ تھی، وہ والی خاص شفقت جو صہیب رومی پر تھی، وہ خاص شفقت جو مولا علی، عثمان غنی، فاروق اعظم، صدیق اکبر اور جو ہے وہ تمام صحابہ پر تھی۔ اگر وہ شفقت ہمیں مل جائے نا، وہ شفقت، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ عمل ایسا کرے، کوئی کام ایسا کرے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو مجھ سے قریب ہوگا نا وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، تو کثرت کے ساتھ مجھ پہ وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا، یعنی مجھ سے قریب ہوگا، حضور سے قریب ہوگا۔ یا جس روٹی پہ حضور کا ہاتھ لگ جائے نا، آگ جل جل کے بجھ جاتی لیکن وہ روٹی نہیں جلا سکتی۔ جو حضور کے قریب ہو، جو حضور کے قریب ہو جائے پھر تو مقدر کی معراج ہو جائے، جو حضور کے قریب ہو جائے۔ تو یہ عمل اپنی زندگیوں میں لائے اور کوشش کرے کہ حضور کی نگاہوں میں آ جائے،
حضور کی خاص شفقتوں میں آ جائیں. حضور اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو کسی کی دعاؤں سے چلتے ہیں. ہم اللہ کی رحمت سے چلنے والے لوگ ہیں. ہم بزرگوں کی دعاؤں سے چلنے والے لوگ. اگر ہم انہیں ناراض کر لیں, ان کا ہی دل دکھا دے, تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے ان کے لیے کوشش کرے, کوئی ایسا عمل کر لے, کوئی ایسا کام کر لے جس سے ان کی بارگاہ میں مقرب ہو جائے. زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, بس آخری بات, چونکہ 11ویں شریف کا موقع ہے تو 11ویں کے حوالے سے ایک بات حضور غوث پاک جیلانی کی سن لیں. میں نے کہا جو بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں نا, جو بڑوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں, وہ خود بھی بڑے ہو جاتے ہیں. وہ خود بھی بڑے, کتنے بڑے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ پھر ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے کہ پھر تو نا وہ, میں الحمدللہ جب اللہ نے توفیق دی تو عمرے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کچھ سنگی, کچھ ساتھی ایسے بھی تھے میرے ساتھ جو ایک ہی نعرہ لگاتے تھے. وہ نعرہ آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ کہتے تھے دم مدار میرا. تو پھر آپ سمجھ لیں اگر حضور کی نگاہ میں آ گئے نا تو پھر بیڑا پار ہے, پھر بیڑا پار ہے. اگر بڑوں کی نگاہ کس طریقے سے بیڑا پار ہوتا ہے دیکھیں. حضور غوث پاک, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, شہنشاہ بغداد, غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نا ایک بہت بڑی فہرست دی گئی, بہت بڑی کتاب دی گئی, فہرست دی گئی, جس میں نا قیامت تک کے لیے جتنے بھی میرے مرید ہیں نا سب کا اس میں نام درج تھا, سب کا نام لکھا ہوا تھا. اور مجھے وہ فہرست دے کے نا مجھ سے کہا گیا کہ یہ سارے بندے نا تمہارے حوالے, سارے بندے تمہارے حوالے. حضور غوث پاک جو بڑوں کی نسبتوں کو حاصل کرتے ہیں نا, یہ ان کو فیض ملتا ہے. ان کو جو اعتراض کرتے ہیں کچھ دے نہیں سکتے, یہ کیا کرتے, جو اعتراض کرتے ہیں نا ان کے لیے نہیں, جو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ چلنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, کہا مجھے قسم اللہ رب العزت کی, مجھے قسم اس رب ذوالجلال کی, اگر میرا مرید اچھا نہیں الحمدللہ میں تو اچھا ہوں. میرا مرید اچھا نہیں الحمدللہ میں تو اچھا ہوں. اور پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں, کہا میرا یہ دست حمایت, کسی کا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ جیسا نہیں, کسی کا اشارہ حضور غوث پاک کے اشاروں جیسا نہیں. سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا یہ ہاتھ اپنے مریدوں پر اس طریقے سے جس طرح زمین پہ آسمان کا سایہ ہوتا ہے, میرا یہ ہاتھ اپنے مریدوں پر اس طرح ہے. اور پھر حضور غوث پاک فرمانے لگے, کہا میں جہنم کے دروگاہ کے پاس پہنچا, جہنم کے دروگاہ کے پاس پہنچا, نام تھا ان کا مالک. میں نے کہا مالک میرا کوئی مرید تو اندر نہیں, میرا کوئی مرید تو نہیں نا اندر. تو کہتے ہیں مالک نے مجھ سے کہا حضور آپ کا کوئی بھی مرید نہیں, آپ کا اندر کوئی بھی مرید نہیں. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہا مجھے قسم اللہ رب العزت کی, اس رب کی عزت و جلال کی قسم, کہا قیامت کے دن رب کی بارگاہ سے اس وقت تک ہٹوں گا نہیں جب تک ایک ایک مرید کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں. اس وقت تک ہٹوں گا نہیں رب کی بارگاہ سے جب تک اپنے ایک ایک مرید کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں. مجھ سے وعدہ کیا گیا, مجھے یہ بھروسہ دیا گیا, جو آپ کا ماننے والا ہے نا, آپ کا ماننے والا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. حضور غوث پاک فرماتے جو میرا مرید ہے نا, میرا مرید کا وہ بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا, بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا. تو یہ حضور غوث پاک کا فیضان ہے, یہ حضور غوث پاک کی ایک نظر قلم ہے. اس کو حاصل کریں, اس کو نا اپنانے کی کوشش کریں. کون سے ایسے عمل ہے, کون سی ہمارا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم رب رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے, ان محبوبوں کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائے, شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائے. ایسے عمل کوشش کریں, اپنائیں اور اپنی زندگیوں میں داخل کریں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.